السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اس پروگرام عشرہ ذوالحجہ ٹرانسمیشن میں. ناظرین، ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے یہ سارا ہی برکت والا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں ہمارے لیے جمع کر دی ہیں. ان میں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور ان میں ہم صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں. ان میں حج بھی ہوتا ہے، اور ان میں قربانی کی عظیم عبادت بھی ہوتی ہے. تو یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے ہیں، اور یہ بہترین موقع ہے غفلت میں پڑے لوگوں کو جگانے کے لیے، اور جو اللہ سے دور ہیں ان کو قریب کرنے کے لیے، معافیہ مانگنے کے لیے، اور رضا الہی حاصل کرنے کے لیے. ناظرین، ہم روزانہ ذوالحجہ کی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس امید سے ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طریقے سے دین کو سمجھ لیں، اور جو صحیح اوتھینٹک انفارمیشن ہے اس کو حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں. کیونکہ اگر عبادت ہم صحیح طریقے سے نہ کریں تو یہ قبول نہیں ہوتی. عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص اس میں ہو، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی شامل ہو. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اور ہمارے سب ناظرین بھی ہمارے ساتھ مل جائیں اور دین کی سمجھ حاصل کر لیں. جہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہو وہاں پہ آپ کال کر کے ہمارے علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں. ہم روزانہ آپ کو علماء کرام سے ملاتے ہیں، ہم ایک برج بن جاتے ہیں آپ کو علماء کرام سے ملانے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آپ کالز کرتے ہیں اور اپنے سوالات پوٹ ان کرتے ہیں. علماء کرام مدلل جوابات دیتے ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے پیغام ٹی وی کے ذریعے، جو کہ قرآن و سنت کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک عزم لے کے اٹھا ہے اور ایک فیملی تشکیل دے رہا ہے. الحمدللہ جو ہمارا پیغام کلب ہے اس کی ممبرشپ کے ذریعے ہم نے بہت جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی جو تعاون ہے اس کو حاصل بھی کیا ہے، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ اس کار خار میں شامل بھی ہوتے جا رہے ہیں. تو آئیے سب مل کر اس نیکی کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب مل کر کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام، قرآن و سنت کا یہ پیغام سبھی لوگوں تک پہنچ جائے، اور اس کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. آج آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یوٹیوب پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. میں نمبر بتاتا چلوں آپ کو. ہمارا جو یو این نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں کالز کر کے مفتیان کرام سے بات کرتے ہیں یا مسئلہ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. پہلا نمبر ہے 04211170000، یعنی 04211170000. اس نمبر پر آپ کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں، علماء کرام سے سوال کر سکتے ہیں، جو بھی عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، یا جنرلی آپ دین کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو بھی ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں اور حاضر ہیں. اسی طرح آپ یوٹیوب اگر دیکھ رہے ہیں تو وہاں جو کمنٹ سیکشن ہے وہاں پہ اگر آپ اپنا سوال لکھ دیں گے تو وہاں پہ بھی ہم آپ کا سوال پڑھ کے علماء کرام کے سامنے پیش کر دیں گے، اور یوں آپ کو جواب مل جائے گا. اور اگر آپ چاہیں تو آپ واٹس ایپ پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن البتہ واٹس ایپ پہ جو سوال بھیجا جائے گا وہ فوری طور پہ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے گا. وہ انشاءاللہ بعد میں کسی وقت اس کو شامل کر لیا جائے گا، یا اس کا جواب آپ کو ڈائریکٹلی واٹس ایپ پہ ہی دے دیا جائے گا. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200، یعنی 0321565200. ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ معزز مہمان شامل ہیں. میں تعارف کراتا چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز الرحمن محمدی صاحب. آپ معروف عوامی خطیب بھی ہیں، اور اسی طرح نعت خواں بھی ہیں، خوب کلام پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب بہترین آواز سے بھی نوازا ہے. پہلے بھی آ چکے ہیں ہمارے پیغام میں اور آپ کے ساتھ بات چیت کر چکے ہیں اور کلام سنا چکے ہیں. تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے ہیں؟ آپ کا کلام سنتے ہیں جی ماشاءاللہ ہمیں بھی بہت مزہ آتا ہے آپ کا کلام سن کے. ناظرین بھی یقیناً لطف اندوز ہوتے ہیں. میں باقی مہمانوں کا بھی تعارف کراتا چلوں اور اس کے بعد ہم کلام کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد شفیع طاہر صاحب. آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اور یہاں پاکستان میں 25 سال سے زائد عرصے سے حدیث اور علوم حدیث کی تدریس کر رہے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اہلاً و سہلاً و مرحباً. بارک اللہ فیک. ہمارے آج تیسرے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد انصر جاوید گمن صاحب. آپ مرے کالج میں لیکچرار بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات میں برکت عطا فرمائے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ.
اہلاً و سہلاً و مرحباً. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں گے انشاءاللہ مولانا مفتی عبدالولی خان صاحب، لیکن پہلے سیشن کے بعد انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. فی الحال ہم پروگرام شروع کرتے ہیں اعجاز صاحب کی کلام سے. تو اعجاز صاحب تیار ہیں جی کلام سنانے کے لیے؟ کیا کلام سنا رہے ہیں حج کے مناسبت سے؟ اچھا جی، ایک حج کی جو دعا ہے ہاں جی، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. بسم اللہ کیجیے. میں حج پہ جاؤں ہے میری خواہش، اے مولا اس کو تمام کر دے. تیرے حرم کے میں جلوے دیکھوں کہ فضل مجھ پہ تو عام کر دے. طواف کرنے کو جا رہے ہیں جو لوگ وہ ہیں نصیب والے. طواف کرنے کو جا رہے ہیں جو لوگ وہ ہیں نصیب والے. شمار میرا تو ان میں کر کے تو اپنے در کا غلام کر دے. تیرے حرم کے میں جلوے دیکھوں کہ فضل مجھ پہ تو عام کر دے. وہ کعبۃ اللہ صفا و مروہ منا کی رونق میں دیکھ پاؤں. وہ کعبۃ اللہ صفا و مروہ منا کی رونق میں دیکھ پاؤں. جو تھک کے بیٹھوں تو آب زمزم کا میری قسمت میں جام کر دے. تیرے حرم کے میں جلوے دیکھوں کہ فضل مجھ پہ تو عام کر دے. ایک مدت سے دل میں خواہش مدینہ رو برو میں دیکھوں. ایک مدت سے دل میں خواہش مدینہ کو روبرو میں دیکھوں. زمین پہ ہو یا زمین کے نیچے مدینہ میرا مقام کر دے. زمین پہ ہو یا زمین کے نیچے مدینہ میرا مقام کر دے. تیرے حرم کے میں جلوے دیکھوں کہ فضل مجھ پہ تو عام کر دے. جی آمین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. بہت خوب آپ نے دعائیہ کلمات کہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوا جو سوالات ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ان کو بھی شامل کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ سوالات کالز کے ذریعے جو آئیں گے ان کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. سب سے پہلا سوال ہے، میں چاہوں گا مولانا محمد شفیع صاحب آپ اس کا جواب دیجیے. کہتے ہیں 8 ذوالحجہ سے 11 ذوالحجہ تک تکبیرات ہر نماز کے بعد پڑھنا فرض ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، تکبیرات کے بارے میں ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ یہ سنت ہے، افضل ہے. اور یہ چونکہ عشرہ ذوالحجہ کے دنوں میں سارے دن ہی افضل ہیں، پورے 10 کے 10 دن، 8 سے لے کر حج چونکہ شروع ہو جاتی ہے 11 تک بلکہ 12 تک،
بلکہ 13 تک کے دن کو جو رکھنا چاہے وہ بھی افضل ہے. جی تو تکبیرات پڑھنا افضل ہیں. عبداللہ ابن عمر اور ان کے ساتھی باہر نکلتے خیمے سے، روڈ پر تکبیریں پڑھتے، خیمے والوں کو سنتے، وہ بھی پڑھتے. ٹھیک. تو اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی تو فضیلت بہت زیادہ ہے، تاکید بھی آئی ہے، علماء کرام کی شروحات بھی یہی بتاتی ہیں. لیکن فرض کسی کے ہاں نہیں ہے. صحیح. کیونکہ ہم جب فرض کہیں گے نا تو پھر تو نہ پڑھنے والا گنہگار ہوگا. صحیح. اور اس پر کوئی کفارہ لازم آئے گا. اس لیے بے اتفاق اہل علم یہ فرض نہیں ہے، البتہ رغبت ہے، فضیلت ہے، اور مسلمان کو اس کے اندر اپنا ٹائم، اپنا وقت سعادت سمجھنا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ بتا دیں کہ تکبیرات کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک ہوتا ہے؟ تکبیرات 13 ذو الحجہ کی عصر تک ہیں. ٹھیک ہے. شروع کب سے ہوتی ہے؟ شروع اب یہ تکبیرات کے ہی دن ہیں. عام حالات میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ذو الحج کی جو حج کی وجہ سے تکبیرات ہیں وہ 9 سے شروع ہوتی ہیں، 8 سے شروع ہوتی ہیں. لیکن فضیلت کی وجہ سے علماء اسی چیز کے قائل ہیں کہ ہم ہر وقت تکبیرات پڑھتے رہیں. صحیح. اٹھتے بیٹھتے، سفر میں آتے جاتے، جہاں بھی مقام ٹائم ملے، وقت ملے، تکبیرات پڑھیں. صحیح. لیکن فرضیت نہیں ہے. اور دوسری بات ہے یہ کسی نے بھی تحدید نہیں کی 8 سے لے کر 11 تک. صحیح. اس تحدید کی میرے علم میں تو کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح. صحیح. ٹھیک ہے جی. یعنی جب ذوالحجہ شروع ہو گیا ہے تو تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں اور یہ 13ویں دن کے آخر تک چلتی رہتی ہیں. 13ویں دن کے آخر تک چلتی ہیں، عصر کی نماز تک. عصر کی نماز تک چلتی ہیں. ٹھیک. جزاک اللہ خیر. جی میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اذان کے وقت سر پہ دوپٹہ رکھنا یا لینا کیا یہ فرض ہے؟ اذان کے وقت مخصوص تو نہیں، بلکہ عورت کو تو ہر حالت میں ہی باپردہ رہنا چاہیے اور سر ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. تو مخصوص جو ہے اذان کے موقع کے اوپر کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ جس میں اذان ہو رہی ہو تو پھر تم دوپٹہ لو، کوئی ایسا نہیں ہے. صحیح. ویسے جنرلی جو ہے حشمت اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ عورتیں جو ہے اپنے سر پہ دوپٹہ لے کے رکھیں. ہاں جی، وہ عمومی طور پر ہی باحیا رہیں، دوپٹہ سر کے اوپر رکھیں، باپردہ رہیں. ٹھیک. بڑھتے کی خصوصی طور پر آیات بھی ہے، اس کا حکم بھی ہے. جزاک اللہ خیر. مولانا آپ بھی اس حوالے سے کچھ فرمائیں گے؟ گھر کے اندر تو وضو کرنے کے جو احکام و مسائل ہیں اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے وضو کرتے وقت. اذان کے وقت بات ہو رہی ہے. اذان کے وقت بھی، وضو کرتے وقت بھی. ٹھیک ہے. بعض جاہل عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ اذان کے وقت سر ڈھانپ لیتی ہیں فوراً. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وضو کر رہے ہیں تو سر پہ دوپٹہ رکھا ہوگا لازمی. جبکہ شرعاً اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. گھر کے اندر چونکہ محرم ہے، اس کا باپ ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اذان کے وقت، وضو کرتے وقت اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر سر پر دوپٹہ نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا یا اذان نہیں سنی جاتی. اذان کا جواب دینا چاہیے. تو ہمارے علم کے مطابق یہ شرط پابندی کے ساتھ بالکل بیان نہیں ہوئی قرآن و سنت میں. ٹھیک ہے جی. ایک اور سوال ہمارے سامنے آیا ہے جی کہ اگر ہم گھر میں ہیں یا اگر لڑکی کوئی گھر میں ہے اور کوئی نامحرم ہے گھر میں، جیسے کزن ہے یا کوئی اور ہے، تو اس کے سامنے نماز نہیں ہوتی، یہ بتائیے گا. محرم تو ان کے ساتھ ہو پردے کی پابندی نہیں ہے. اور نماز کا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے، جی غیر محرم جو ہیں، کزن غیر محرم ہے، ٹھیک تو وہاں تو پردہ فرض ہے غیر محرم سے. صحیح ہے. اور نماز عورت پردے میں پڑھے، غیر محرم اس کو نہ دیکھے، پردہ کرنا اس پر اس حالت میں فرض ہو جائے گا. اچھا، تو کیا کرنا چاہیے گھر میں اگر کزنز موجود ہیں تو نماز کیا ان کے سامنے، نماز کا پوچھ رہے ہیں کہ کزنز کے سامنے نماز پڑھ لینی چاہیے یا اس کے لیے کوئی ایسا روم دیکھنا چاہیے جہاں پہ وہ ان کی رسائی نہیں ہے؟ خلوت ہونی چاہیے عورت کے لیے. اچھا جی. نماز پڑھنے میں کزن دیکھ نہ سکے. کزن چونکہ غیر محرم ہے، اس کا نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک. ہر وہ بندہ جو اس کے ساتھ عورت کا نکاح ہو سکتا ہے اس کا عورت کو دیکھنا حرام ہے. صحیح. البتہ نماز ہو جائے گی، نماز باطل نہیں ہوتی ایسے. صحیح. ہاں، دیکھنے والا اگر جان بوجھ کے دیکھتا ہے وہ بھی گنہگار ہے، عورت اگر پردہ نہیں کرتی گنہگار ہے. لیکن نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے. البتہ فضیلت میں ہو سکتا ہے کمی آئے، لیکن یہ گناہ ہے. پردہ کرنا فرض ہے، اس کے بارے میں کوئی رعایت نہیں ہے، اللہ کہ کوئی شرعی عذر ہو اس کا. نماز ہو جائے گی، البتہ خلاف افضل ہے.
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. آپ کا چونکہ ایکسپیرینس کافی ماشاءاللہ جادو اور جو جنات وغیرہ کا علاج ہے اس حوالے سے بھی آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی آپ سے مستفید ہوں. تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم تصاویر وغیرہ بغیر کسی جھجک کے شیئر کرتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ، تو کیا ان تصویروں کے ذریعے بھی کوئی جنات کا عمل ہو سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور فزیکل ریلیشن ہی ضروری ہے؟ جادوگر جو ہے نا وہ تصویر کے ذریعے جادو کر لیتے ہیں. اچھا. اور جس پر جادو کرنا ہو اس کا نام، اس کی والدہ کا نام معلوم کر کے اس پر بھی کر لیتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈیجیٹل جو سورس وسائل ہیں ان کے ذریعے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی احتیاط کرنی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر. یقیناً احتیاط کرنی چاہیے. صحیح ہے. اچھا، اسی طرح میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کوئی علاج کرتا ہے جن کا تو وہ واقعی علاج کرتا ہے جادو کا یا وہ خود جادوگر ہے. کیونکہ لوگ بہت سے مکس ہو گئے ہیں. تو کیا کیا جائے یعنی اس صورتحال میں کیسے ہم یہ جانیں کہ یہ بندہ جو ہے واقعی معالج ہے، علاج کرتا ہے شریعت کے مطابق، اور یہ بندہ جادوگروں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ویسے ہی کرتا ہے جیسے جادوگر کرتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، دو ٹوک لفظوں میں اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا جنات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اگر تو وہ جنات سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس موکل ہیں، موکل کا مطلب یہی ہوتا ہے جنات ہیں میرے پاس، صحیح، تو وہ خود جادوگر ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قید نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قید کرنے کا حکم بیان کیا ہے، نہ اس کا ثبوت ہے قرآن و سنت میں، نہ صحابہ نے یہ عمل کیا ہے. تو جس کے پاس جنات ہیں وہ تو خود جادوگر ہے. اور لوگ اس کو فخر سے کہتے ہیں کہ میرے پاس موکل ہیں، میرے پاس جنات ہیں، میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں، فائدہ اٹھاتا ہوں. تو یہ تو کفر و شرک ہے، کیونکہ جنات اتنی دیر تک کسی کے تحت آتے ہی نہیں، قید ہوتے ہی نہیں جب تک بندہ کفر و شرک نہ کر لے. صحیح ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ نیک جن بھی ہوتے ہیں تو ان کا کیا ہے؟ نیک بد کا ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ نیک ہے کہ بد ہے؟ ہمارے پاس کوئی اللہ نہیں ہے ایسا چیک کرنے کا کہ یہ جن نیک ہے یہ بد ہے. ہم ان کی بات پر یقین کریں گے نا. وہ تو انسانوں کا نہیں پتہ چلتا شیخ. تو دیکھیے انسانوں کی تو ڈگریاں ہیں، فضا قطع، شکل و صورت، ملنا ملانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا آپ دیکھ رہے ہیں. جنات کے بارے میں تو یہ بات نہیں ہو سکتی. صحیح. آپ نہ دیکھتے ہیں، نہ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعامل معاملہ ہے، تو کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ اس لیے مسلک حدیث کے علماء کا خاص کر اور عموماً اہل سنت والجماعہ کا یہ فیصلہ اور فتویٰ ہے جنات سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. نہ ان کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. صحیح. نہ وہ علم غیب جانتے ہیں. اچھا، ویسے جیسے ہماری شریعت میں یہ ہے کہ ہم جنات کے ساتھ کوئی ہمارا لنک نہیں ہوتا عموماً، ان سے استفادہ کرنا جادو کی صورت میں درست نہیں ہے، تو جنات کا بھی تو یہی ہے کہ وہ بھی انسانوں کے ساتھ انٹرفیئر کرنا ان کی شریعت میں منع ہے. کوئی ایسی بات بھی ہے؟ ایسی بات ہمارے علم میں نہیں ہے. اچھا. ہمیں جو شریعت کے مسائل احکام دیے گئے ہیں اس کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے. لیکن یہ حتمی اور یقینی بات ہے کہ جنات سے استفادہ کرنے والا بندہ کلی طور پر سلفی العقیدہ نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کا مسلمان رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. کیونکہ جب وہ اعتقاد رکھے گا کہ ان سے استفادہ کرنا جائز ہے اور وہ ان کی بات پر یقین کرے گا کہ وہ علم غیب جانتے ہیں، تو یہ تو کفر ہے. صحیح. علم غیب تو انبیاء اور رسول کو بھی نہیں ہے. عام آدمی کو کیسے علم غیب ہوگا؟ جو ان سے معلومات لے رہا ہے وہ یقین کرتا ہے کہ ان کی معلومات صحیح ہیں، پھر ہی معلومات لے رہا ہے نا. تو یہ اعتقاد باطل ہے. اچھا جی، یہ بتائیے کہ علامت کیا ہو سکتی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ معالج نہیں یا یہ عالم نہیں ہے یا معالج نہیں ہے؟ اس کے قرائن و شواہد دیکھے جاتے ہیں، اس کا علاج کا طریقہ دیکھا جاتا ہے. اچھا، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اس کے علاج کا طریقہ دیکھا جاتا ہے. تو علاج کا طریقہ کیا ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ علاج کے طریقے کے دوران آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں نے ایک اپنا نائب کے نام پر یا بعض دفعہ ایک طالب علم کو یا اپنے مریضوں میں سے کسی کو بٹھا لیتے ہیں اپنے سامنے. اچھا. اور مریض ہوتا ہے زید اور حاضری کرتے ہیں بکر میں. اچھا جی. مریض اور کوئی ہوتا ہے، حاضری کسی اور کے اندر کرتے ہیں. یہ ڈرامہ ہے اور یہی پہلا سٹیپ ہے جس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ باطل طریقے پر ہے. اچھا ٹھیک. کیونکہ آپ دیکھیں مریض یہ بھائی جان ہے، آپ پوچھ اس سے رہے ہیں اس کے بارے میں، تو کیا یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اس کے اندر جو جنات بیٹھے ہم سچ بول رہے ہیں؟ اور ان سے معلومات موقع پر بھی بتا دیتے ہیں لے کے کہ جنات نے بتایا کہ اس کے اندر اتنی بیماریاں ہیں، یہ مسئلہ یہ والا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے یہ عقیدہ رکھا کہ جنات اس کو دیکھ رہے ہیں، جنات غیب جانتے ہیں اور اندر کی معلومات دے رہے ہیں، جبکہ جنات کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پہلا تو طریقہ علاج دیکھتے ہیں ہم
علاج کے ذریعے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ مشرک ہے کہ موحد ہے کہ توحید پرست ہے۔ اچھا، یعنی جیسے ہی آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے علاج کر رہا ہے، طریقہ علاج کیا ہے، اور جب اس کی باتوں سے محسوس ہوگا کہ وہ جنات کی تائید کرتا ہے یا کہتا ہے میرے پاس جن ہے، میرے پاس موکل ہیں، یا کسی اور کی شخصیت جو ہے وہ کسی اور کے اندر دکھانے کی کوشش کرے گا، تو یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک اس کے علاوہ بھی بتائیے۔ اس کے علاوہ بھی علامتیں ہیں۔ بعض لوگ کپڑا ماپتے ہیں۔ اچھا، کپڑا ماپنا، کپڑا ماپتے ہیں، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ کپڑے سے جادو کا کیا تعلق ہے؟ بعض ماں کا نام پوچھتے ہیں۔ اچھا، کپڑے ماپنے کا کیا لنک ہے ویسے علاج سے؟ کوئی علاج سے لنک ہے ہی نہیں، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں باطل طریقہ ہے۔ کپڑے کا علاج سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی نے ذکر نہیں کیا۔ جن لوگوں نے کتابیں جادو کے موضوع کے اوپر لکھی ہیں انہوں نے وضاحت کی ہے۔ سعودی عرب سے 2 پاروں کی آخری تفسیر چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر جادوگروں کی علامات لکھی گئی ہیں، اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے ماں کا نام پوچھنا اور مریض کا نام پوچھنا۔ اچھا، ویسے جو شریعت کے مطابق دم وغیرہ کر کے جادو کا علاج کرنے والے ہیں، یہ کبھی ماں کا نام نہیں پوچھتے؟ پوچھنا کیونکہ نام سے تعلق ہی نہیں ہے علاج کا۔ ہاں، صحیح ہے جی، البتہ جادوگروں کو پتہ ہے۔ اچھا، یہ جادوگر پھر ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے جو اعداد ہیں، علم اعداد ہیں یا علم نجوم ہیں، یا وہ ناموں کے ساتھ ایک دوسرے کو ریلیٹڈ کرتے ہیں، یہ انہوں نے ہی پڑھا ہے۔ ہم تو الحمدللہ نہ پڑھا ہے، نہ ہمارا اعتقاد ہے، نہ ہمارا اس پر عمل ہے۔ انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ اس نام کو اس نام کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ صحیح، یہ ان کے ہاں علم معروف اور مشہور ہیں۔ تو یہ اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، نہ کسی حدیث میں آیا ہے، نہ قرآن کی آیت میں ہے، نہ صحابی کی تفسیر ہے، صحیح، نہ امت کے نیک لوگوں نے، سلف صالحین نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اچھا، یہ علامات آپ نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی علامتیں بتا دیجئے تاکہ پھر میں ان کی علامات میں سے مرکزی علامت تو یہی ہے کہ وہ جنات سے استفادہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اظہار بھی کرتے ہیں اس کا۔ اس پر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم فخر ہے، ہمیں یہ سعادت ہمیں حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماں کا نام پوچھنا 2 ہوگی، اور اس طرح مریض کا نام پوچھنا، آپ نے کپڑوں کو کی پیمائش کرنے کا بتایا، یہ بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی علاج کی علامت ہی آپ سمجھ لیں کہ وہ کسی مریض کو نماز اور عورتوں کو پردہ اس کی دعوت نہیں دیں گے، صحیح ہے، تلاوت کی ذکر کی تاکید نہیں کریں گے، اذکار کی تاکید نہیں کریں گے، اور اس کو دین کی طرف رغبت نہیں دلائیں گے، صحیح ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے توڑ عبادت ہے، صحیح، عقیدہ توحید ہے، صحیح، اور لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف لائیں گے تو علاج ہو جائے گا، وہ اس کی کبھی دعوت نہیں دیں گے۔ اچھا، میرا خیال مناسب یہ بھی ہوگا کہ اس موقع پہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ جو شریعت کے مطابق علاج کرنے والا ہے وہ کیسے کرے گا؟ شریعت کے مطابق علاج کرنے والا یہی کہے گا سب سے پہلے تو صرف اللہ سے سوال کرنا ہے، اور ڈائریکٹ اللہ سے سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا واسطہ، کسی کے تفعیل، کسی کے صدقے یہ سوال نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، دوسرا اپنے جسم کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، اور نماز 5 وقت مرد ہے تو باجماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھے، اچھا، اور پھر صبح شام سونے کے اذکار دعائیں وہ پڑھے، بلکہ گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی، واش روم جانے سے پہلے کی، بعد میں وضو سے پہلے کی، کھانے سے پہلے کی، بعد میں، یہ ساری مسنون مشروع مستحب جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں مشہور و معروف، صبح اور شام اور سونے کے اذکار پر 20-15 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم کم و بیش لگ جاتا ہے بعض لوگوں کا، صحیح، یہ تاکید ہے۔ پھر سورۃ بقرہ سب سے زیادہ مؤثر ہے اس علاج کے سلسلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں قراءتھا برکہ و ترکھا حسرہ ولا یستطیع البطلہ، جادوگر اس کا توڑ نہیں کر سکتے، اس کا پڑھنا باعث برکت، چھوڑنا باعث حسرت، یعنی وہ قرآن کی تعلیم کے مطابق لوگوں کو رغبت دیتے ہیں، شوق دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں اپنے جسم کو پاک صاف رکھو، خوشبو لگا کے رکھو، مسواک کا اہتمام کرو، لباس بھی سنت کے مطابق کرو، میڈیا سے غافل اور بے پرواہ ہو جاؤ، خاص کر آپ کو پتہ ہی ہے میڈیا کے اندر کتنا گند آ رہا ہے، تو یہ علامت ہے۔ اچھا، یعنی یہ جو چیزیں ترغیب جن کی دلاتے ہیں عموماً اچھے لوگ یا جو علماء ہیں یا علاج کرنے والے ہیں، ان میں یہ چیزیں شامل ہیں، یہ چیزیں شامل ہیں۔ ویسے شیخ وضاقتہ سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ وضاقتہ سے آپ کو کلام ہے، تھوڑی سی حدیث میں کلام ہے، اتق فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، لیکن اللہ ان لوگوں کو اپنا نور دیتا ہے، شرعی معالجین کو اللہ اپنا نور دیتا ہے، قوت گویائی دیتا ہے۔ فرقان کا مطلب یہی ہے، اگر تم اللہ سے ڈرو کہ اللہ تمہیں فرقان دے گا، فرقان کا مطلب حق گوئی اور بے باکی ہوتی ہے، اور ان کے چہرے پر نور اور اللہ کی روحانیت وہ نظر آتی ہے۔ بے نماز بندہ، جادوگر بندہ، جیسے ہم سخت الفاظ سے بولنے لگا ہوں، وہ اس کو ہم کہتے ہیں تیرے چہرے پر پھٹیلا اند پڑی ہوئی ہے،
اللہ المستعان. ہاں جی، کیونکہ جتنا کفر زیادہ سخت ہوگا اتنا ہی فتلن زیادہ ہوگی، روحانیت ختم ہو جائے گی، دل کا نور ختم ہو جائے گا، چہرے کی تاریکی جو ہے وہ نظر آئے گی. تاریکی نظر آتی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا، جب ایک معالج شریعت کے مطابق علاج کرتا ہے تو اس کو کن کن چیزوں کی اجازت ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ بہت سارے ہمیں تو معاشرے میں نظر آتے ہیں ایسے کر لیں جی، ایسے کر لیں، تو شریعت کے مطابق لمیٹیشن کیا ہے؟ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا تفصیل سے لینا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. معالج کس طرح وہ پابندی سے کرواتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی کہتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پی لیں، کچھ کہتے ہیں جی اس کو آپ چھڑک دیں، کوئی کہتا ہے جی آپ فلاں قسم کی دوائی کھائیں، فلاں بوٹا کھائیں. اس سلسلے میں فلاں صدقہ کریں وغیرہ مجھے سمجھا گئی ساری بات، آپ کی شکریہ. اس سلسلے میں سب سے عمدہ وضاحت جو کی ہے نا، جی وہ وحید عبدالسلام بالی ہیں، مصری، ابھی حیات ہیں، سلفی عالم دین ہیں. انہوں نے اسرار البتار کتاب لکھی جی، اور جنات کے بارے میں بھی کتاب لکھی، جسے ہمارے استاد شیخ محمد اسحاق، ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب کویت والے، انہوں نے اس کا سب سے پہلے ترجمہ کیا. اردو بازار میں مطبوع ہے، عام ملتی ہے اہل حدیث مکتبات سے. ٹھیک ہے. اور جنات کے بارے میں بھی انہوں نے کتاب لکھی، اس کا بھی ظفر اقبال صاحب نے ترجمہ کیا، وہ بھی نعمانی کتب خانے سے ملتی ہے. اچھا، انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کے اندر مین پوائنٹ یہی ہیں. سب سے پہلے کلونجی اور زیتون، اس کا ہم نے بھی تجربہ کیا. ویسے حدیث میں اس کی تجربہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ یہ کہنا چاہیے تجربہ شدہ چیز ہے. جو حدیث میں نص سے مل جائے، دلیل اس کی مل جائے، ثبوت اس کا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ضرورت نہیں ہے. اللہ کے اس کو نبی یہ بھی صلی اللہ کہنا علیہ کہ تجربہ شدہ ہے، یہ بھی غلط ہے. یہ اتفاقاً سر راہ بات آ گئی زبان پر. تو جو سب سے اہم چیز ہے نا، وہ عقیدے کی درستگی ہے. صحیح. لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے کہ صرف اللہ نقصان کر سکتا ہے، صرف اللہ کے حکم سے ہی سوال فائدہ ہونا ہے، صرف اللہ سے سوال کرنا ہے، صرف اللہ شفا دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں نبی. اچھا سر، یہ جو لوگوں سے علاج کے طور پر اگر کوئی آدمی کچھ پڑھتا ہے تو کیا قرآن پاک کے علاوہ بھی کچھ پڑھ سکتا ہے کسی مریض کے اوپر؟ علاج کی غرض سے تو کوئی قرآن کے علاوہ کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہے سوائے ان مسنون دم کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے. اس بارے میں آپ کو مزاد کروں کہ وحید عبدالسلام بالی نے جو لکھا ہے، اس کے بعد سعید بن وہب القحطانی، جی، جو سعودی عرب کے مشہور عالم دین تھے، فوت ہو گئے ہیں. ان کی کتاب، چھوٹی سی کتاب جنہوں نے حسن مسلم لکھی ہے نا، جی، انہی کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، الدعاء ویلیہ العلاج بالرقیٰ من الکتاب والسنہ. ٹھیک ہے. اس کا اردو بازار میں ترجمہ آ گیا، دارالبلاغہ نے سب سے پہلے ترجمہ کرایا، ٹھیک ہے. پھر دارالسلام نے کروایا. اس کے اندر اتھینٹک 100% سارے دم موجود ہیں جو حدیث کے اندر آئے ہیں. صحیح. تو قرآن سے دم کریں، سورۃ بقرہ سے دم کریں، فاتحہ سے دم کریں، معوذات سے دم کریں، آیت الکرسی سے دم کریں. اور جو مسنون دم حدیث میں سعید بن وہب القحطانی نے یا باقی علماء نے ذکر کیے ہیں، وہ دم پڑھیں. اور دم کے اندر مسنون بات یہ ہے کہ صرف پھونکا نہ مارا جائے بلکہ تفل کیا جائے. تفل کا مطلب یہ ہے کہ آپ دم پڑھنے کے بعد باریک باریک تھوکے ذرات کے ساتھ دم کریں، تو جیسے تفل کہا جاتا ہے، دھتکارنا. جو پھونک مارتے ہیں اس میں تھوڑے سے جو ہے وہ ذرات لعاب ہونا چاہیے. لعاب آ جائے تو زیادہ. اور زیتون اور کلونجی، جسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ دونوں کے اندر، یعنی یہ پہچاننے کے لیے آسان چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کے اندر رہ رہا ہے. اور اگر کوئی قرآن یا مسنون اذکار کے علاوہ کچھ پڑھتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ پکی بات ہے، وہ جادوگر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی دم عربی زبان کے علاوہ ہے ہی نہیں کسی زبان میں بھی. یا قرآن میں عربی دم ہے اور یا حدیث میں یا قرآن میں، دونوں عربی زبان میں ہیں. عربی زبان کے علاوہ کوئی دم کسی زبان میں ہے ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے، وہ جادو ہی کا حصہ ہوگا. اس لیے کوشش برخل کرنی چاہیے کہ جو بھی علاج کرے اس کو کہ اونچی آواز میں دم کرو بھائی، اونچی آواز میں کرتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ صحیح دم کر رہا ہے. صحیح. جو اندر کا کھانے بول رہا ہے اس کا پتہ نہیں کیا کرتا ہے کیا نہیں. چلیں، جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، اگر کسی نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے، ذوالحجہ کے ایام شروع ہو گئے ہیں، تو وہ ظاہر اپنے ناخن اور جو بال ہیں ان کو نہیں کاٹے گا، لیکن اگر 5-6 دن گزر گئے، جیسے آج گزر گئے ہیں، تو پھر اس کا ارادہ کینسل ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، قربانی کا حالات خراب ہو جاتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ ناخن والی پابندی کے حوالے سے فرمائیے گا کیا کرے گا؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناخن والی پابندی یہ ضروری نہیں ہے کہ قربانی کرنی ہو تب بھی ہے. اس کے علاوہ بھی جب ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف ایک بکری ہے دودھ دینے والی ہے، کیا میں اس کی قربانی کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم رہنے دو، تم اپنے ناخن، بال وغیرہ، حجامت وغیرہ عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ تم نے کاٹ لینے ہیں، تو اللہ تمہیں مکمل طور پر عید کے قربانی کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس میں یہ شرط جو ہے وہ فضیلت میں، عظمت میں، شان میں ختم ہو جاتی ہے کہ
کہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہو تو تب ہے، اس کے علاوہ بھی وہ حجامت نہیں بنواتا، عید کے بعد وہ حجامت کرواتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی اجر و ثواب ہے جو دوسرے کے لیے ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ مولانا شفیع صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گا۔ ایک سوال ہمارے پاس یہاں پہ آیا ہے کہ فجر کی نماز اور اشراق کے درمیان کیا بولنا جائز ہے؟ میرا خیال اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے نا کہ وہ قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس والی، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے دوران بولنا ٹھیک ہے؟ کوئی ضروری بات ہو سکتی ہے، مثلا مجھے قرآن مجید پکڑا دو، ٹھیک ہے، ریل پکڑا دو، مثلا کوئی سلام ہی آگے کہتا ہے وعلیکم السلام کہہ دے بندہ، ضرورت کے تحت پانی پینا ہے پانی منگوا لے، تو دنیا کی باتوں میں بیزی نہ ہو جائے۔ ان ضروریات تو سب کے ہاں جواز ہوتا ہے بات اتنی کرنے کا، باقی وقت افضل کوئی شک نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے، اور جس جگہ آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ نے اب قرآن مجید پکڑنا ہے تو خود کو اٹھنا پڑے گا یا بات کرنی پڑے گی؟ اتنی بات تو بدیہی ہے نا صحیح تلاوت کرنے کے لیے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی اس پر پابندی لگائے۔ دنیا کی مجالس مراد ہیں، خالص دنیا کی لمبی چوڑی میٹنگیں باتیں کرنا وہ مراد ہے۔ صحیح، ہاں جی، اور جو مثال کے طور پر درس ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد درس ہوا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ باتوں میں نہیں آتا صحیح جی، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر ہی ہے، بالکل صحیح، جو اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ کے ذکر کے متعلقات ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ صحیح، ہاں جی، یعنی فجر کے بعد اگر درس ہے، کوئی کلاس ہے، کوئی ایسی کلاس چیز ہے، قرآن مجید پڑھا رہا ہے، وہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے، ناظرہ پڑھا رہا ہے، حفظ کروا رہا ہے، سبق کی منزل پارہ سن رہا ہے، یا توحید کا درس دے رہا ہے، اتباع سنت کا، یا حدیث کے حلال حرام کا، جو بھی درس دیتا ہے وہ شریعت کے درس دینا ہے نا اس نے، تو یہ اللہ کے ذکر کے ہی متعلق اور شامل ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر جی۔ ہمارے ساتھ اس سیشن میں اعجاز الرحمان محمدی صاحب موجود رہے ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت کلام میں سنایا ہے۔ سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بارک اللہ۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد حاضر ہوں گے۔ آپ کے سوالات آئے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ اس کے بعد ہم شامل کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا فضیلۃ الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب نے، جو کہ پیغام فتویٰ کونسل کے ممبر بھی ہیں، جید عالم دین بھی ہیں، ایک عرصے سے قرآن و حدیث کی تعلیمات معاشرے میں پھیلا بھی رہے ہیں اور تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اہلا وسہلا و مرحبا۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ ٹھیک ہیں شیخ؟ الحمدللہ جی، ماشاء اللہ۔ اچھا، ہمارے پاس کچھ سوالات یوٹیوب پہ موصول ہوئے ہیں، ان کو ہم شامل کریں گے، لیکن میں بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں 04211170000 پہ، یعنی 04211170000۔ اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آپ جادو اور جنات کے حوالے سے بھی اگر آپ کو مسائل درپیش ہیں تو مولانا ہمارے ساتھ موجود ہے، مولانا شفیع صاحب، تو ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ مفتی عبدالولی صاحب، یہ فرمائیے گا، یوٹیوب پہ ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو جی وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص فرض نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھے۔ اچھا، اب بیٹھ کر پڑھنے کا جو طریقہ ہے، دو معروف طریقے ہیں۔ ایک تو جس طرح ہم عام طور پر تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اسی طرح ہم بیٹھیں اور ہاتھ جو ہے نا باندھے، سینے پر باندھے، سینے سے نیچے باندھے، یہ ہاتھ ہم باندھیں گے، اور تشہد کی جو کیفیت ہے، پہلی تشہد، اس کیفیت میں بیٹھ جائیں، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے جو زیادہ اولیٰ اور افضل ہے لیکن لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا چہار زانو بیٹھ جائے، چوکڑی مار کے بیٹھ جائے، تربیع کر کے بیٹھ جائے، تربیع کے ساتھ وہ بیٹھے اور نماز پڑھے۔ تربیع کیا ہوتی ہے؟ تربیع چہار زانو ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ جی، چوکڑی مار کے بیٹھنا۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو یہ اس کیفیت کے ساتھ بندہ بیٹھے، یہ بالکل جائز اور درست طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان دو طریقوں کے علاوہ جس طریقے کے ساتھ بھی بندے کے لیے آسانی ہو، اگر وہ ان دو طریقوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تو جس طریقے کے ساتھ بھی وہ بیٹھ سکتے آسانی کے ساتھ، پاؤں پھیلائے یہ بھی ٹھیک ہے، پاؤں کو موڑ لے وہ بھی ٹھیک ہے، تورک کر کے بیٹھے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تورک کا مطلب یہ کہ دونوں پاؤں ایک سائڈ پہ نکال کے ایک جانب بیٹھ جائیں، یہ ساری کیفیتیں اس کے لیے پھر جائز ہے۔
صحیح ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کو لیتے ہیں, اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً. محمد عمیر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہاں, محمد عمیر نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں. جی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک عورت ہے, وہ عدت میں ہے, ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے. جی. اب وہ عورت کا ان کا جو ہے اپنی نواسی کا شوہر, یعنی کہ نواسی ہے ان کا شوہر, اور ان سے پردہ ہوگا, یہ جیسے پوتی کا شوہر ہے, ان سے پردہ ہوگا, ان کا خیال ہے کہ پردہ ہوگا, اور ہے بھی وہ بڑی عمر کی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے مفتی صاحب بتائیے گا. جی بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا, مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا. جی ہاں, یہ جو مسئلہ ہے نا, بیٹی کا جو خاوند ہے وہ داماد ہے, جی تو پوتی کا خاوند جو ہے وہ بھی داماد ہی کے حکم میں ہے, صحیح ہے. اور یہ جو ہے نا محارم میں سے شمار ہوتا ہے, پردہ کوئی نہیں ہے اس صورت میں. صحیح. ہاں جی. اچھا مفتی صاحب ایک سوال آ گیا ہے تو اس کی وضاحت بھی کر دیں. اچھا ہم عدت کے دوران پردے کا اہتمام بڑا کرتے ہیں, جی یہ اس کے حوالے سے بیان کریں کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ معاشرے کے اندر یہ بات معروف ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ عدت میں بیٹھ گئی ہے. جی. اب عدت میں بیٹھنے کے بعد بہت اچھا یہ عدت میں بیٹھنا بھی جیسے اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے ویسے. جی, تو وہ عدت میں بیٹھ گئی ہے, اور اب اس نے اسی کمرے میں ایک خاص جو ہے نا حویلی میں ادھر ہی بیٹھنا ہے, باہر نہیں نکلنا. اور حتیٰ کہ جن لوگوں سے وہ پردہ نہیں کرتی تھی پہلے زندگی کے اندر, جبکہ ضروری تھا اس وقت بھی, مثلا خاوند کے بھتیجے ہیں, دیور ہیں, جیٹ ہیں, اور اسی طرح دیگر جو رشتہ دار ہیں, ان سے بھی یہ پردہ کرتی ہے, اور پھر وہ بیٹھی رہتی ہے. تو اسی بنیاد پر یہ سوالات آتے ہیں کہ وہ پردہ کرے گی نہیں کرے گی. پردے کا حکم عدت کے ساتھ متعلق نہیں ہے, یہ حکم شرعی ہے تمام حالات کے لیے, چاہے اس عورت کا خاوند زندہ ہے, شادی اس کی ہوئی ہے یا شادی نہیں ہوئی ہے, خاوند اس کا فوت ہو چکا ہے, بیوہ ہے, عدت میں ہے یا عدت کے بعد ہے, تمام صورتوں میں جو شرعی پردہ ہے وہ اس کے اوپر لازم ہے, وہ کرے گی. اور یہ جو تصور ہے کہ عدت کے اندر بیٹھ گئی ہے, نہیں, عدت میں بیٹھنے کا کوئی تصور آیا نہیں ہے شریعت میں. ایک عورت ہے, اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے, تو ضرورت کی وجہ سے وہ باہر بھی جا سکتی ہے, حاجت ہے اس کو یا ضرورت ہے, تو دونوں صورتوں میں وہ باہر جا سکتی ہے. یہ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں آپ نے, اچھا کیا وضاحت کر دی کہ باہر جانے میں ضرورت کے وقت حرج نہیں ہے. ہاں جی, جائے واپس اچھا آئے. مبیت کا جو باہر رات مثلا ایک گزارنا, معلمہ ہے, جی ٹیچر ہے, ڈاکٹر ہے, یا کوئی اور ذمہ داری ہے اس کی باہر, اور وہی اس کے ذریعہ آمدن ہے, تو اب وہ نہیں جائے گی باہر تو کیا ہوگا؟ تو یہ جا سکتی ہے, اور اسی طرح وہاں پر وہ پڑھائے, اور جو اپنا پیشہ ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر میں آ جائے. کہا جاتا ہے کہ رات نہ رکے باہر, اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں, یہ عام طور پر فقہاء نے یہی کہا ہے اچھا جی, کہ جو عورت عدت میں ہے وہ جائے اور رات ہونے سے پہلے واپس آئے. لیکن اب شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ غصے نہ ہو جائیں, میں تھوڑا سا اس بارے میں نہیں آپ غصہ تو نہیں کریں گے شیخ؟ جی مجھے نا اس بارے میں تھوڑی سی نا مزید ایک جو آسانی والی بات ہے. جی ایک حدیث آتی ہے, وہ حدیث جس میں ایک خاتون آتی ہے, صحابی آتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے غلام بھاگ گئے تھے, ان کے پیچھے گئے تو ان غلاموں نے شہید کر دیا, قتل کر دیا, وہاں پر میرا کوئی انیس نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, وحشت والی جگہ ہے, اور گھر بھی اپنا نہیں ہے, تو اب میں کیا کروں؟ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ, جہاں پر رہنا چاہتی ہو, یعنی میکے جانا چاہتی ہو جاؤ. کہتے ہیں میں نکلنے لگی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا, اور پھر فرمایا کہ امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ, یعنی عدت پوری کرو, یہیں پر ہی پوری کرو, اور جب پوری ہو جائے پھر جانا ہے. یہ جو حدیث ہے اس کے اندر ایک راویہ ہے, وہ زینب بنت کعب. اچھا, اب یہ زینب بنت کعب جو ہے حافظ ابن حجر نے اس کو مقبولہ کہا ہے, اور دوسرے محققین, یہ شیخ بشار عواد
شیخ شعیب ارناؤت، انہوں نے اس کو مجہولہ کہا ہے. اچھا حافظ ابن حزم نے بھی اس کو مجہولہ کہا ہے صحیح. اور کہا ہے کہ یہ روایت بالکل ثابت نہیں ہے. اچھا اور حافظ ابن حزم نے بھی اس کو روایت کو بالکل ضعیف قرار دیا کہ یہ ضعیف ہے. اور اس کے برعکس عمل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بھانجی یا بھتیجی، ان کا خاوند فوت ہو گیا تھا، تو وہ جیسے ہی فوت ہو گیا انہوں نے اپنے گھر بلا لیا. صحیح. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو دوسرے دن اپنے گھر لے آئے، تو وہاں اچھا. پر نہیں. تو اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے فتوے بھی ہیں. تو میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بناؤ سنگار ہے وہ نہیں کرے گی، زینت کا اظہار نہیں کرے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، باقی شادی آگیا نہیں کر سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، لیکن جو آنا جانا ہے وغیرہ اس کی یہ پابندی کوئی واضح مضبوط دلیل نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت تفصیل سے آپ نے بیان کر دیا ہے. مولانا شفیع صاحب آپ بھی اس حوالے سے فرمائیے، یہ بھی فرمائیے کہ انہوں نے جو بتایا ہے کہ پوتی ہے اور پوتی کا پھر آگے سے خاوند ہے اور اس کی بھی ہو سکتا ہے اولاد، تو اس حالت میں یعنی اب تو مطلب پردے کا ویسے بھی سوال جو ہے نا وہ قواعد کے زمرے میں آ جاتا ہے. لا ارجون نکاح. جی ہاں جی، تو ویسے بھی ان کو تو اجازت ہے نا کہ اس عمر میں پردہ نہ بھی کریں تو کوئی پردہ کرنا افضل ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اس کی صراحت فرمائی ہے. صحیح. ہاں جی. باقی جو مفتی صاحب نے فرمایا ہے آپ مزید روشنی ڈالنا چاہیں یا کسی چیز کا؟ جو شاہ نے بات فرما دی ہے کامل بات ہے. اچھا جی الحمدللہ. اچھا قربانی سنت ہے یا واجب، یہ سوال آیا، فرمائیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ شیخ کی موجودگی میں مناسب نہیں تھا، اچھا لیکن مفتی آپ نے صاحب حکم دے آپ دیا فرمائیے گا ہے اس تو حوالے سے. قربانی کرنا الفاظ میں سوچ رہا ہوں کہ مناسب ترین الفاظ کے ساتھ بیان کریں. ٹھیک ہے. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جی سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہم کریں گے. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ قربانی کا کیا حکم ہے، کہ واجب ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے، صحابہ نے کی ہے، ہم کرتے ہیں. تو اس نے پھر پوچھا، پھر آپ نے غصے سے تھوڑا جواب دیا، عطا کے لو انتا، تو عقل سے کام نہیں لے رہا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، صحابہ قربانی کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، بس. سبحان اللہ. اس سے اندازہ ہو گیا کہ فرض ہوتی تو تاکید آ جاتی. صحیح. اور عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اثر مصنف عبدالرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں موجود ہے کہ وہ اس خوف سے قربانی نہیں کرتے تھے کرایتاً ان یفرض علیکم، جی کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ فرض کر دی گیا تمہارا. اچھا ایقتدا بہما. صحیح. تو یہ موقف صحیح ترین موقف ہے. صحیح ہے. اصل میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ مسنون ہے تو اکثر آج کے معاشرے میں لوگ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اتنی صراحت کے ساتھ شاید اس بس تاکید کے الفاظ اور دیگر حدیثوں میں موجود ہیں، جیسے من واجد ساعۃ فلا یقربن مصلانا. صحیح ہے. یہ تاکید مراد ہے یہاں. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اردو میں بتائیے گا. اردو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں جو طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی پھر بھی نہیں کرتا، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. صحیح. یہ ایک دھمکی میز الفاظ میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ فرض نہیں، تاکید ہے، تاکید کی گئی ہے اس کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو. صحابہ نے اہتمام کیا، آپ نے 10 سال قربانی کی. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. طیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، کی حال ہے؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر جی میرے نا والد صاحب نے فصلوں دی نا قرضہ لیا سی، ٹھیک ہے، گورنمنٹ تو تے ہن مسئلہ ہے کہ ہن میں نا قربانی کرنا چاہنا گھر چ جڑا سارا کچھ ہے نا، مطلب اسی سارے مل جل کے گھر چلانے ہیں. ٹھیک ہے. تے میں قربانی اپنے پیسے تو لیکن اپنے والد صاحب دے نام تے کرنا چاہنا تے اندا دی کی حکم ہے؟ اچھا آپ اپنے پیسوں کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنے والد صاحب کے نام پہ؟ ہاں جی. اور والد صاحب آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ آپ اور کتنے بہن بھائی ہیں، اکٹھے رہتے ہیں سب؟ ہاں جی 3 بہن ہیں، شادی ہو چکی ہے تے اسی 2 بھرا ہیں اور ایک باہر ہوندا تے میں اتھے ہوں. اچھا اچھا چلیں ماشاءاللہ. تو آپ ہیں، آپ کے والد صاحب یہاں رہتے ہیں اور گھر جو ہے وہ مشترکہ طور پہ چل رہا ہے. کھانا آپ کا کچن ایک ہی ہے نا سب کا؟ ہاں جی. ہاں جی چلیں بہت شکریہ. آپ کا سوال آ گیا ہے. مولانا مفتی عبدالولی صاحب سے پوچھتے ہیں، فرمائیے گا. ہاں جی یہ تو بالکل درست ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ پیسے والد صاحب کے حوالے کر دیں یا جانور لا کے نا ان کو کہہ دیں کہ والد صاحب ابا جان یہ آپ کا ہے اور آپ قربانی کریں. اس صورت میں جب قربانی ہوگی
تو ان سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کان الرجل یضحی عنہ وعن اہل بیتہ بشاۃ، بندہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے ایک بکرا، بکری یا دمبا یہ قربانی کرتا تھا۔ صحیح۔ تو یہی درست ہے جو یہ جوان کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو بھی آیا تھا کہ قرض ہے، والد صاحب نے قرض لیا ہوا ہے، تو اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا۔ تو قرض والد صاحب نے لیا ہوا ہے اور یہ والد صاحب کو پیسے دے رہے ہیں اپنی طرف سے، تو ٹھیک ہے۔ صحیح۔ قرض تو ایک مسلسل سلسلہ ہے نا، تسلسل کے ساتھ یہ ادائیگی ہوگی اور اس کے لیے اسباب بھی میسر ہو رہے ہیں اور ادائیگی کر رہے ہیں، تو قربانی ان کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ جوان پیسے دے رہا ہے اور والد صاحب کی طرف سے وہ قربانی ہو رہی ہے، بالکل صحیح۔ صحیح جی۔ اچھا، یوٹیوب پہ ہمارے پاس اور بھی جو سوالات موصول ہو گئے ہیں۔ ایک تو جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کال کر، بلکہ ہمارے پاس کالر بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صدیق صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدیق صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارا ایک پلاٹ ہمارا ایک پلاٹ ہے، وہ بک نہیں رہا نا، تو انشاءاللہ ارادہ ہے اگر بک جائے تو حج پر جانے کا، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ بہت شکریہ جی، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مفتی مولانا شفیع صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جی کثرت سے استغفار کریں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے جو سورۃ نور سے اس مسئلہ کو استنباط کیا، جن لوگوں نے کہا تھا ہمیں اولاد نہیں ہے، باغ نہیں ہے، رزق نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے کہ امراض حالات لوگوں کے مختلف ہیں اور آپ ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں؟ تو آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون اللہ وقارا۔ اس میں بارش بھی ہے، اولاد بھی ہے، رزق بھی ہے۔ تو یہ مشکل ہے نا پلاٹ کا نام بکنا، تو یہ بارش سے زیادہ سخت مسئلہ تو نہیں ہے، جی بالکل، اولاد سے بھی سخت نہیں ہے، رزق سے بھی، رزق کے متعلقہ یہ چیز ہے۔ استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ، یہ پڑھتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض نماز چھوڑ دیں اور استغفار کرتے رہیں۔ اللہ المستعان۔ فرض نماز بھی سب سے بڑی عبادت ہے، دعا کریں، خاص کر سجدے کے عالم میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پھر لوگوں کے حالات معاملات بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ رائے دینے کو تیار نہیں ہوتے، یعنی پلاٹ کی قیمت اتنی مانگتے ہیں کہ سوسائٹی سے ہٹ کے بات ہوتی ہے، وہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ ہاں جی، بعض دفعہ نظر بد بھی لگ سکتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پلاٹ کو، مکان کو، گھر کو، جانور کو، ہر چیز کو نظر بد لگ سکتی ہے، تو علاج اس کا ہوگا جو مالک ہے۔ جی تو یہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے، کیا قربانی ہر صاحب نصاب مرد پر الگ الگ واجب ہے یا سارے کنبے کی طرف سے ایک کافی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلہ میں حدیث میں ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ پورے خاندان کی طرف سے ہو جائے گا، اور اگر زیادہ طاقت رکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بیوی کی طرف سے الگ ہوگی، بیٹے کی طرف سے الگ ہوگی، باپ کی طرف سے الگ ہوگی، بلکہ وہ ساری باپ ہی جو سربراہ ہے اسی کی طرف سے تمام قربانیاں ہوں گی۔ وہ الگ الگ ہر ایک کے اوپر نہیں ہوگی، لیکن وہ سارے کی طرف سے ہو جائے گی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذات خود 100 اونٹ ذبح کیا تو وہ سب کی طرف سے تھا، تو لہذا جو ہے علیحدہ علیحدہ نہیں، یہ قربانی جو ہے یا اس میں ایک چھوٹی قربانی ہے یا بڑی قربانی ہے، دونوں میں جو ہے نا وہ گھر کا جو سربراہ ہے وہی کرے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا شفیع صاحب آپ اس سوال کا بھی دیکھیے گا، میں یوٹیوب پہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ رہتی ہے کہ ٹائم پر موت، ہر ٹائم موت کا ڈر رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں نے فوت ہو جانا ہے، کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، سینے میں درد رہتا ہے۔ کسی نے بتایا ہے کہ آپ پہ جن عاشق ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیں، رہنمائی کر دیں، میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں۔ یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس نے بتایا جن عاشق ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے؟
یہ ٹانگیں لگاتے ہیں، اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، یہ لوگوں کو ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر بالفرض ہو سکتا ہے واقعہ جنات عاشق ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا علاج بڑا آسان ہے. اتنا آسان علاج ہے کہ مریض گھر بیٹھے خود بھی اپنا علاج کر سکتا ہے. فرائض کی پابندی کے بعد، فرض نمازوں کی پابندی کے بعد اذکار کرے، سورۃ بقرہ پڑھے اور اذان سنے کثرت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے نا، جب بندہ اذان سنتا ہے تو شیطان گوز مار کے بھاگ جاتا ہے. اس کی برداشت سے بات باہر ہے. ٹھیک. تو اذانیں سننے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح. تو اذان سنیں، اذکار کریں اور سورۃ بقرہ پڑھیں. اگر ہو سکے تو مسنون اذکار پڑھ کے دم کر لیں، روغن زیتون پر، روغن کلونجی پر، زمزم پر، تو اس کا مساج کروا لیں. 2 قطرے سالن میں ڈال کے کھا لیں. یہ ساری چیزیں افضل ہے، سے ایک سے بڑھ کر دوسرے سے فضیلت والی ہیں. یعنی جو تیل ہے کلونجی کا وہ بھی، اور جو زیتون کا تیل ہے وہ بھی بابرکت درخت سے ہے. تو یہ تجربہ کر لیں. تجربہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، یہ کریں انشاءاللہ الرحمن شفا. اچھا ٹھیک ہے، نیت کر کے اور اعتماد رکھ کے کرنا چاہیے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد اصغر صاحب فرمائیے گا. بھائی جان میرا سوال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میری بھتیجیوں پہ کیا گیا تھا جادو، تو اس کا ہم نے علاج کروایا، کافی بہتر ہے، لیکن رات کو بھتیجی میری ڈر جاتی ہے، اس کو ڈراتے ہیں. حالانکہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، لیکن ڈراتے ہیں اس کو رات کو، اور کوئی نہ کوئی جسم کا حصہ پکڑا جاتا ہے. تقریباً 3 سال ایسے ہی ہمارے گزر چکے ہیں. کافی پہلے سے تو بہتری ہے، لیکن پھر بھی یہ مسائل ہیں گھر میں. اس کا کوئی ایسا حل قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں. اصغر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیسے پتہ چلا کہ اس پہ جادو ہے؟ بھائی جنات حاضر ہو جاتے تھے، اور پہلے ہم ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ مسئلہ اور ہے، پھر ہم ادھر سے علاج کرواتے رہے علماء سے. پر کیا کنفرم ہو گیا کہ جادو ہے، وہ کنفرم تھا. اور جنات آ جاتے تھے اور وہ بولتے تھے اور بتاتے تھے کہ ایسا کروایا گیا، ہم مجبور ہیں، جب وہ حاضری ہوتی تھی. اچھا جی ٹھیک ہے. ایج کیا ہے بیٹی کی، بھتیجی کی؟ تقریباً 17-18 سال. اچھا چلیں جزاک اللہ خیر. کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں بس کافی ہے، تھوڑی وضاحت کر دیتے قرآن ہیں. حدیث کی روشنی میں کوئی ایسا علاج بتائیں تاکہ یہ مسئلہ پورے گھر میں تھا، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا. وہ تنگ کرتے ہیں کبھی کبھار ادھر بھی. کیا تنگ کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل جیسے بالٹی پڑی ہے پانی کی، وہ گرا دینا، یا ویسے اوپر انسان پڑا ہے اس کا جسم اکڑ جانا اور ڈرانا بچوں کو. یہ وہ بہت تنگ کرتے رہتے تھے. اب کافی بہتری ہے، لیکن بھتیجی کو ڈراتے ہیں اب بھی رات کو سوتے ہوئے، اور اس کا کوئی نہ کوئی جسم کیسا کبھی کبھار، کبھی سر پکڑا جاتا ہے، کبھی پورا جسم. حالانکہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے. جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے، انشاءاللہ مولانا اس کا جواب دیتے ہیں. جی مولانا. بڑا اس کا آسان حل ہے. جو عمل ضروری ہے نا، بعض دفعہ حاضرین کو بڑا عجیب و غریب لگتا ہے، لیکن معالج کے نزدیک وہ صحیح ہوتا ہے. ایک دفعہ تلاوت ان کے اوپر کریں، آیت الکرسی کی، معوذات کی، سحر والی آیات کی حاضری ہو جائے تو بسم اللہ پڑھ کے، اگر محرم ہے تو اپنی بیٹی کو یا بہن کو جو بھی مریضہ ہے اس کو دائیں ہاتھ سے بالوں سے پکڑ لے اور پلاسٹک کا پیپ ہاتھ میں رکھے، 2 4 5 7 لگائے. اچھا. حاضری کی اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ بعض دفعہ مریض کو بالکل پتہ نہیں چلتا، جتنا مرضی کو اس کو مار لو، صحیح، اس کو سزا دینی پڑتی ہے. اچھا. اور وہ جنات کو لگیں تو پھر 2 4 لگاؤ سختی کے ساتھ، تو وہ بھاگے گا، معافی مانگے گا، منت سماجت کرے گا، میں نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو، میں مجبور ہوں. اس کو کہو کہ اللہ کے حکم سے منہ کے راستے سے نکل جا. اور جیسے وحید عبدالسلام بالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کو کہو مکے چلا جا، ومن داخلہ کان آمنہ، جو مکے پہنچ جائے گا وہ امن میں آ جائے گا. تو رات کو سونے کے اذکار کی تاکید ہے. اصل میں نا لوگ اذکار سونے کے یہی سمجھتے ہیں آیت الکرسی پڑھ لو اور سورۃ ملک پڑھ لو، یہ کافی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ علاج کے سلسلے میں بھی اور عبادت بھی ہے، عبادت بھی ہے، علاج بھی ہے. سب سے پہلے تو باوضو ہو کر سوئیں. دوسری بات یہ ہے کہ بستر کو 3 دفعہ جھاڑیں. تیسری بات یہ ہے کہ مسنون دم کریں. مسنون دم یہ ہے سورۃ اخلاص، الفلق، الناس پڑھ کے ایسے تفل کریں اس طرح، پھر اپنے سارے وجود کے اوپر پھیر لیں. یہ 3 بار عمل کریں. ہر دفعہ سورۃ اخلاص، الفلق، الناس پڑھیں اور 3 دفعہ اپنے اوپر دم کریں. پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے، دم نہیں کرنا. حدیث میں الفاظ ایسے ہی آیت الکرسی پڑھے، دم کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا. دم کا اطلاق یا سنت وہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ اخلاص اور الفلق الناس سے ہے. 3 دفعہ وہ دم کرے جیسے میں نے پہلے وضاحت کی. ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیتیں پڑھ لے
سورۃ ملک پڑھے, سورۃ سجدہ پڑھے, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھے, پھر ساری دعائیں پڑھے, بسم کا ربی وضاحت جنبی سے لے کر اللہ مسلم تو نفسی لے کر تک. یہ 11 دعائیں ہیں, حسن مسلم میں لکھی ہوئی ہیں. سارے یہ کام کر لینا تو انشاءاللہ الرحمن مسئلہ حل ہو جائے گا. بالفرض پھر بھی نہیں حل ہوتا تو تھوڑی سی پھینٹی لگوا دیں. ہمارے استاد حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ, وہ فرماتے تھے کہ جب ہم پڑھتے تھے نا چوک دالگرہ میں جامعہ الحدیث میں, جو روپڑی خاندان کا ہے, تو ہمارے استاد حافظ عبداللہ محدث روپڑی جنات نکالتے تھے, اور وہ مریض جنات کو بہت مارتے تھے, یعنی مارتے تو مریض کو تھے, لگتی جنات کو تھی. ہم خود حیران ہوتے استاد جی اتنا مار رہے ہیں کہ بندہ مر جائے گا, ہوتا کچھ بھی نہیں تھا, جنات نکل جاتے تھے. تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جب سارے اعمال کرنے کے باوجود نہیں جا رہے تو پھر حاضری کر کے دیکھیں. اگر حاضری کے بعد پھینٹا لگائیں, تھوڑا سا 1-2 لگائیں, تو اگر مریض کو نہ لگ رہی تو پھر جنات کو لگ رہی ہیں, پھر 2-4 لگا دیں. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جنات کو لگ رہی ہے؟ ہاں, یہ اس کی وضاحت بڑی آسان ہے. مریض کو لگتی ہے نا تو مریض بول پڑتا ہے مجھے درد ہوئی ہے. اچھا. تو جب مریض کو نہیں لگتی, جنات کو لگتی ہے, مریض بولتا ہی نہیں. اچھا اچھا. بلکہ وہ جتنی بھی آپ پھینٹی لگائیں گے نا بے ہوش ہو جاتا ہے. اچھا. تو جن کو کہو کہ نکل جا اللہ کے حکم سے منہ کے رستے سے, جیسے وحید السلام بالی مصری نے لکھا ہے, تو وہ نکل جائے گا تو مریض ایسے گرے گا جیسے دیوار گرتی ہے. اچھا. پھر بعد میں آپ مریض سے پوچھ لیں کہ آپ کو کسی نے مارا تو نہیں, وہ کہے گا نہیں. اچھا اچھا اچھا. کیوں؟ اس کو لگی نہیں. ٹھیک ہے جی. حالانکہ بعد میں دردیں تو جاگتی ہیں, جسم استعمال ہوتا ہے نا بندے کا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, لاسیں بڑھ جاتی ہیں. لیکن یہ لاتوں کے بہت ہندوؤں کی طرح باتوں سے نہیں مانتے, ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. خرم نوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں جی. آپ کو کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ ٹیلی فون سے ہماری آواز سنیں گے تو آپ کو ضرور آئے گی. جی آپ ٹیلی فون سے بات کریں اور اپنا ٹی وی جو ہے اس کو یہاں بند کر دیں یا اس کا والیوم بند کر دیں. جی. اچھا, کافی دیر نہ کو ہمارے مسائل ہوتے رہے, لڑائی جھگڑے, جنات کا تھا دم کروانے کے, وہاں حاضریاں ہو گئیں 2-3 بچوں کی ہمارے, تو گھر میں بھی کافی محسوس ہوتا تھا جیسے وغیرہ یا نظر آتے تھے یا کوئی ایسی نشانیاں نظر آتی تھی. لیکن ایشو یہ ہے کہ 3-4 سال دم کرواتے رہے ہیں لیکن وہ کسی میں ختم نہیں ہوا سلسلہ. آخر اس کا اینڈ ہے یا کہ وہ کنٹینیو کب تک کروانا پڑتا ہے, اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اس کے علاوہ ہم ڈاکٹر پہ گئے ہیں, اگر نفسیاتی ڈاکٹر پہ گئے ہیں تو وہی نشانیاں جو ایک جنات کی ہوتی ہیں کسی انسان میں, وہی نشانیاں شیزوفرینیا میں ڈاکٹر بتاتے ہیں. سائے بھی نظر آتے ہیں, غیبی آوازیں بھی آتی ہیں, باتیں بھی ہوتی ہیں. سیم نشانیاں وہی ہیں جو جادو میں بھی ہوتی ہیں, وہی نشانیاں نفسیاتی مرض میں بھی ہوتی ہیں. تو آخر ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا لمبا علاج سے مریض کو آرام کیوں نہیں آتا, یہ سمجھ نہیں آتی. جبکہ وہ نفسیاتی علاج کرائیں تو اس سے یہ ہے کہ 1 مہینے میں فرق تو پڑ جاتا ہے, لیکن وہ کنٹینیو میڈیسن جاری رکھتے ہیں لائف ٹائم یا وہ ان لمیٹڈ. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ کا سوال آ گیا ہے, مولانا سے پوچھتے ہیں. مولانا شفیع صاحب فرمائیے. جی اس کی وضاحت یہ ہے کہ معالج کمزور ہے, جس سے علاج کروا رہے ہیں نا معالج کمزور ہے, اس نے لالچ کیا ہے یا مطلب ہے تسلی بخش کام نہیں کر سکا. بعض معالج حضرات بھی تو ایسے ہیں نا تاکہ مریض ان کے گاہک بنے. ڈاکٹرز بھی ظاہر ہے کوالیفیکیشن کے حساب سے کم زیادہ ہوتے ہیں, تو معالج بھی ایسے ہیں. ان کا بھی مسئلہ ہے, معالج بدلا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے معالجین حضرات عوام کو وظائف مسنون نہیں بتاتے, حتیٰ کہ نماز کی پابندی بھی نہیں کرواتے. ٹھیک ہے. اب مریض اپنے طرف سے جو کرتا کر رہے, ہم ان کو یہ دعوت دیتے ہیں پہلے رزق حلال کھائیں. صحیح. رزق حرام کھانے کی وجہ سے بھی علاج میں رکاوٹ ہے. صحیح. جیسے مشہور حدیث ہے, آپ کو پتہ ہے. جی جی. پھر اللہ پر توکل کریں. اللہ فرما دیجیے آپ, جو وہ حدیث موجود ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل ناشط اکبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب مشرب حرام مطعم حرام ملبس بالحرام غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. کھانا پینا تو سارا حرام کا ہے, تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو مریض کو یہ تاکید کرنی چاہیے کہ رزق پاک کرو. صحیح. حرام کے سورس سارے ختم کرو. لوگوں نے پیسہ بینکوں میں رکھا ہوا ہے یا گروی لیتے دیتے ہیں یا کرپشن کرتے ہیں, خیانت کرتے ہیں. یہ عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ ہے, اور وہ خود مریض جو ہے وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. علاج کیسے ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ رزق حلال کریں, تسلی کریں. نمبر 2,
علاج کے سلسلے میں اگر معالج ایک کمزور واقع ہوا ہے دوسرے سے بدل لیں، تیسرے سے تسلی کرا لیں، کسی ماہر کے پاس، کسی ماہر کے پاس چلے جائیں. انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ علاج نہ ہو. یہ بتائیے گا کہ سائیکولوجیکل جو کہہ لیجیے کہ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، یعنی جو نفسیاتی بیماریاں ہماری ہیں، ان کو اور جادو کو کیسے فرق کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے نا، فرق بہت زیادہ ہوتا ہے. نفسیاتی مریض کو دوائی، وحید عبدالسلام بالی کا میں بار بار کیوں نام لے رہا ہوں، وہ سب سے کامیاب ترین معالج ہے مصر کا، ابھی حیات ہے. تو اس نے لکھا ہے کہ اگر تو مریض کو ایک دم سے فائدہ نہیں ہوا نا، اس کو 10 دن 15 دن 20 دن سود بقرہ پڑے، اذانیں سنے. یہ ناممکن بات ہے کہ نفسیاتی امراض اور جادو کا علاج میں فرق نہ ہے. جادو والے مریض کو گھبراہٹ ہوگی دوران اذان کے، نماز کے، تلاوت کے، دعا کے، اس سے عبادت میں گھبراہٹ ہوگی. اس کو گندے ترین خواب آئیں گے، قتل و غارت آئے گی، زلزلے، ویرانہ، اونچائی سے گرنا، پیپرنے میں ناکامی، غلاظت گندگی دیکھنا، غیر اخلاقی خواب دیکھنا، چھپلیاں، سانپ، کتے بلے. لیکن نفسیاتی مریض کو کچھ نہیں نظر آتا. جب آپ حاضری کریں گے تو نعت والے مریض کو پٹائی کرے، اس کو پتہ نہیں چلتا، نفسیاتی مریض فوراً بیچارہ چیختا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں میں بہت نمایاں فرق ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ کا معنی ہے اللہ اس کو ان قریب ختم کر دے گا. ان قریب لوگوں کے حالات مختلف ہیں. ایک بندہ نماز کا پابندی نہیں ہے، ایک بندہ رزق حرام بھی کھاتا ہے ساتھ، ایک بندہ نارفوش پروگرام چلاتا ہے. یہ نہیں بتاتے لوگ کہ ہم اتنے جرائم کے مرتکب ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا علاج نہیں ہو رہا. ضروری ہے اور باقی علاج جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی عثمان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. سر عاطف ریاض صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل کر رہا ہوں. جی سلیبس تو تھوڑا کم کر دیں، بہت سلیبس ہے، تیاری نہیں ہو رہی، کلاسیں نہیں ہو رہے، ہارڈ چیپٹر کیسے کریں؟ چلے بیٹا آپ محنت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آسان کرے گا. مفتی صاحب سے بھی دعا کرواتے ہیں آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں. ان کا پیپر ہے کل، تو وہ درخواست کر رہے ہیں کہ سلیبس میں کمی کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو امتیازی کامیابی عطا فرمائے، اور اس امتیازی کامیابی کے لیے محنت بھی ضروری ہے. جی عملی محنت یہ کرے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے ان کو. جزاک اللہ خیر. ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. لب جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں اور آپ کے سوالات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور شرعی رہنمائی جاری ہے الحمدللہ. آپ کالز کر رہے ہیں اور ہم ان کا جواب دے رہے ہیں. کال کرنے کے لیے میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں، ہمارا نمبر ہے 04211 700 000 یعنی 04211700000. یوٹیوب پہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے کمنٹس ہمیں آئے بھی ہوئے. مفتی صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا کہ جو میت ہے اس کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ کیا کوئی صورت ہے جس میں ہم اس کو جائز قرار دے سکتے ہوں، یا کیسے کرنی چاہیے قربانی میت کی طرف سے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. میت کی طرف سے قربانی کے متعلق جو ائمہ ہے، فقہاء کرام ہے، جمہور فقہاء کرام تو جواز کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. یعنی احناف، موالک، حنابلہ سارے یہی کہتے ہیں. اچھا، پھر ایک تفصیل بیان کرتے ہیں. تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میت کی طرف سے ایک شخص ان کے اقارب میں سے تبرعاً قربانی کرتا ہے اور اس کا ثواب اس کو بخشتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بالکل یہ ٹھیک ہے. ایک صورت یہ ہے، تبرعاً کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وصیت بھی نہیں کی میت نے، نہ کوئی لازم کیا ہے. ہاں جی. اور تبرعاً اور نیکی کے طور پر یہ کہتا ہے کہ میرے والد، میرے دادا یا کسی اور فوت شدہ شخص کو یہ ثواب پہنچے. تبرعاً وہ کہتے ہیں اس کی بھی گنجائش ہے. جس طرح کے صدقے کا ثواب پہنچتا ہے، یہ بھی ایک صدقے کی شکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسری صورت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ قربانی کرتا ہے اور قربانی کرتے ہوئے نیت یہ بھی کرے کہ ثواب میرے والد کو بھی پہنچے جو فوت شدہ ہے. یعنی جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا کہ ان کی طرف سے قربانی کی، اپنی طرف سے اور اپنے اہل کی طرف سے. وہ کہتے ہیں اہل میں تو فوت شدہ بھی تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ فوت ہو چکی تھی، لہذا
اگر اس طرح ضمناً اس میت کو شامل کر دیا جائے تو کہتے ہیں اس کی بھی گنجائش ہے۔ صحیح۔ تیسری صورت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میت نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنی ہے، تو پھر تو یہ وصیت لازم ہے اور کہتے ہیں اس طرح کرنا واجب ہے، اور وہ میت کے وہ تیسرے حصے میں، مال کے تیسرے حصے میں پھر یہ اس کی وصیت کی تنفیذ کی جائے گی۔ تو یہ 3 صورتیں اہل علم نے بتائی ہیں کہ اگر میت کی طرف سے کسی نے قربانی کرنی ہے تو اس کی یہ صورتیں ہیں۔ ایک اور صورت بھی بعض اہل علم بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ قربانی کرتا ہے میت کی طرف سے تو قربانی اس کی اپنی طرف سے ہوگی، قربانی اس کی اپنی طرف سے ہوگی، اور جب اس نے نیت کر لی ہے کہ اس کو میں نے صدقہ کرنا ہے، وہ سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ پھر دے گا، یعنی فقراء کو، مساکین کو، محتاج لوگوں کو دے گا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک چوتھی صورت یہ بتاتے ہیں، یعنی ہم نے یہ بیان مذاہب کر دیا، اور جو اس سلسلے میں جو اقوال مختلف ہیں وہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بنیادی بات جو ہم پچھلے پروگرامز میں کرتے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ قربانی میت کی طرف سے بنیادی طور پر ہمیں اس کی دلیل نہیں ملتی، لیکن ائمہ اربعہ کا جیسے آپ نے بتایا، علماء کرام اس یعنی کوئی واضح ایسی نص تو ہے نہیں کہ اس میں یہ ثابت ہو کہ قربانی میت کی طرف سے ہے۔ اصل تو یہ ہے قربانی احیاء کی طرف سے ہوتی ہے، زندہ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کی یہ صورتیں فقہاء نے بیان کی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ویلکم جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی آفاق صاحب۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے پتہ کرانا تھا کہ ہمارے گھر میں نا ذرا جادو کے اثرات تو نہیں ہے، کیونکہ بہن بھائیوں میں ماحول بہت زیادہ بگڑا رہتا ہے، بات بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک رحم کرے۔ جی اچھا چلیں، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے۔ ہم مولانا سے پوچھتے ہیں، مولانا شفیع صاحب فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، کوئی شک نہیں۔ اچھا، جتنے لوگ لڑ رہے ہیں سب پر جادو ہے ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں کی طرف اپوزیشن ہے، کی طرف حکومت ہے، وہ بھی لڑ رہے ہیں۔ فیملی کے اندر بھی، قوموں کے اندر، برادریوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، اس کے پس منظر دیکھا جاتا ہے۔ اگر خاندان کے اندر کوئی ایسی ریزن نہیں ہے، مثلا زمین کا، جائیداد کا جھگڑا ہو، رشتے کا جھگڑا ہو، یا کوئی سیاسی اختلاف کی وجہ سے جھگڑا ہو، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو جادو شدہ مریض کو خواب ضرور آتے ہیں۔ یہ ایک جزوی سی علامت ہے، اس کو غصہ چڑھنا۔ غصے کی 20 وجوہات ہیں، تو کیا جس کو غصہ چڑھ رہا ہے اس پر جادو ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر غصے کے ساتھ نماز میں گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، تلاوت میں، دعا کرتے وقت، اور اسی طرح قرآن کے، یعنی بنیادی علامت یہ ہے، بنیادی علامتیں یہ ہیں۔ اس کو خواب، جیسے پہلے بیان کیا، خواب بہت برے آتے ہیں، تو پھر غصہ بھی سمجھا جائے گا کہ جادو کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ مزاج کا مسئلہ ہے۔ ہاں جی صحیح، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے کوئی نصیحت کر دیجئے کہ کیسے؟ نصیحت یہی ہے کہ وہ اب اگر نمازوں کی پابندی کر رہے تو نمازوں کی پابندی کریں، اذکار کریں۔ اچھا، اس سے اگر ان کو گھبراہٹ، بے چینی نہیں ہو رہی تو پھر جادو نہیں ہے، پھر اپنے مزاج اخلاق، یعنی قرآن سننے سے، اذان سننے سے، نماز پڑھنے سے کوئی گھبراہٹ بے چینی وغیرہ نہیں ہوتی تو پھر انشاءاللہ جادو کا مسئلہ نہیں ہے۔ غیر اخلاقی خواب نہیں آتے۔ پھر غصہ چڑھنا صرف جادو کی علامتوں میں نہیں ہے، اس سے اور 20 وجوہات ہیں۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، ذوالحجہ میں تکبیرات ایام تشریق کب تک پڑھ؟ اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے معذرت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی غزالہ صاحبہ کیا پوچھنا چاہیں گی بہنا؟ جی مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جو پہلے 9 ذی الحج کے جو پہلے 9 دن ہوتے ہیں، وہ اس میں کوئی خاص عبادت کے لیے بھی کوئی حکم ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وطروں میں کون کون سی صورت پڑھنی چاہیے، پہلے میں، دوسرے میں اور تیسرے؟ دعائے قنوت کا تو مجھے پتا ہے، لیکن پہلے جو 3 وطر ہوتے ہیں اس میں کیا کون کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ پلیز۔ جی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ پہلے 9 ایام میں کوئی خاص عبادت بھی ہے، فرما دیجیے گا پلیز۔ اس میں خاص عبادت تو الگ کوئی نہیں، یہی تکبیرات جو ہے یہ عام دنوں سے ان دنوں میں خاص ہو جاتی ہے بات۔ صحیح۔ ذوالحجہ کے روزے کے اعزاز کرتے ہیں۔ جی
9 ذوالحجہ کے روزے کی وضاحت کر دیں. جی فرما دیجئے. اس جی. کے اندر یعنی جیسے عرفات اس کا روزہ میں تکبیرات کے حوالے سے بھی دو چیزیں ہیں. ایک تکبیرات ہوتی ہیں مطلق, ایک ہوتی ہیں مقید. بالکل صحیح. جو مطلق تکبیرات ہیں وہ چاند نظر آ جانے کے بعد وہ عام اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند دیکھنے کے بعد بازار میں چلے جاتے اور اونچی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے, اور ان کے ساتھ بازار والے لوگ بھی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے. بالکل ٹھیک. ایک تو یہ تکبیرات ہیں, اور دوسری مقید وہ ہے کہ 8 ذوالحجہ سے حاجی اور ادھر 9 یوم عرفہ کے دن 9 ذوالحجہ کو ہمارے ہاں صبح کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کی عصر کی نماز تک جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اس کو بھی ان کو بھی کوئی اس طرح اکٹھے ہو کر مل جل کر, یعنی مقید تکبیرات یہ ہے کہ نمازوں کے بعد پڑھی جائیں یا کیا؟ ہاں جی, ان کو نمازوں کے بعد جو ہے نا وہ پڑھا جائے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے مل کر جو ہے نا اونچی آواز کے ساتھ پڑھے. اکیلا اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے, آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ زیادہ تر جو ہے یہ نمازوں کے بعد ان کو پڑھا جاتا ہے. جو عام مطلق تکبیرات ہیں وہ چلتے. اچھا, تکبیرات کے حوالے سے ہوگی بات. اس کے علاوہ کوئی اور عبادت جیسے عرفات کا روزہ ہے؟ ہاں, اس کے علاوہ روزے رکھنا جو ہے وہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ افضل ہے, افضل عمل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے, خصوصی طور پر یوم عرفہ کا جو روزہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اس سے 2 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں, گزشتہ سال کے گناہ اور آئندہ آنے والے سال کے گناہ جو ہے. جی ٹھیک. اور باقی عام جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کی بھی سال کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. مفتی عبدالولی صاحب سوال کا دوسرا حصہ لیں گے. میرے ساتھ کالرز بھی ہیں, تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا, ظاہر ہمارا سوال چل رہا ہوتا ہے. تو وطر کی نماز میں صورتیں کون کون سی پڑھی جاتی ہیں, اختصار کے ساتھ بتا دیجیے. اچھا, میں وہ پہلی بات بھی تھوڑی سی مکمل کر دوں. ضرور. ہاں جی, بات یہ ہے کہ جو عشرہ ذوالحجہ ہے افضل ایام الدنیا ہے. ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے فاکثروا فیہن من التحلیل والتحمید والتکبیر, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, مسند احمد میں آئی ہے. ذکر و اذکار, پھر روزے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کان یصوم 9 ذی الحجہ, یہ 9 ذی الحجہ روزے رکھتے تھے, یعنی 9 دن. عرفات کے یہ عرفہ کے روزے کے متعلق تو بہت ترغیب آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل صالح ہے اس عمل صالح کی بھی نا فضیلت بیان کی گئی ہے. ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. تو اس میں عمل صالح جو بھی ہے وہ اس کے اندر محنت ہونی چاہیے. ہاں جی, تو یہ بات ہے. اور جو وطر کے اندر کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے, وطر کے اندر کوئی بھی صورت پڑھ لے, کوئی حرج نہیں ہے. اور فقرؤوا ما تیسر من القرآن ہے. باقی یہ ہے کہ یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ, یہ صورت, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, یہ صورتیں پڑھ لیں. یہ 3 صورتیں پڑھنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بات کر رہا ہوں میں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے اور جو اسکالر ہیں ان سے بھی, اولاد نرینہ کے لیے کچھ ذکر اور کوئی وظائف وغیرہ کا پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور خصوصی دعا وغیرہ کے لیے بھی گزارش. جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب آپ فرمائیے گا. مولانا شفیع صاحب آپ بھی اس حوالے سے فرمائیے گا. مفتی صاحب آپ فرمائیے. جی اللہ اکبر. اولاد نرینہ کے لیے تو ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ شیخ صاحب نے پہلے بھی بیان فرمایا کہ استغفار کی کثرت ہو, بندہ یعنی دل سے پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یعنی معنی وغیرہ سارے سمجھ کے, اور یہ مقصد کے تحت کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما. باقی یہ ہے کہ اللہ سے ایسے براہ راست بھی مانگ سکتے ہو اپنی زبان میں, اردو میں, پنجابی میں, جو بھی آپ کی اپنی زبان ہے, تحمید, الحمدللہ, درود شریف,
اور پھر مانگو اللہ سے جو مانگنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ پھر قرآن کی دعائیں ہیں، رب حبلی من الصالحین، یہ دعائیں پڑھے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ اس طرح پڑھ کے انشاءاللہ اللہ کرم فرماتا ہے۔ مولانا آپ مکمل ہو گیا شیخ کا جواب؟ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ارم صاحبہ کیا پوچھنا چاہیں گی بہنا؟ اچھا، میرے 2 سوال تھے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میرا ایک بھائی ہے جو باہر ہوتا ہے 11 سال سے، ملک سے باہر ہے، اس نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا، ہمارے لیے ہمیں بڑی سپورٹ کی زندگی میں، لیکن اب میرا بھائی کافی بدل گیا، اس کی وہ مخلص پن نہیں رہا اس میں، بہت جگہ سے پوچھا، لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جادو کے اثرات ہیں۔ تو میرا 2 سوال تھے کہ ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ کیا جادو کے اثرات کی وجہ سے بندہ جو ہے بالکل بات کرنا چھوڑ دیتا ہے گھر والوں سے، ماں باپ سے، اور اگر ہے تو کوئی وظیفہ جس سے وہ دوبارہ ویسا ہی ہو جائے جیسے وہ پہلے تھا؟ وہ کافی بدل گیا ہمارے سے۔ جی دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہی ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ جو اس کو ہمارے ساتھ دوبارہ ویسا ہی کر دے، کیونکہ وہ دل سے ایسا نہیں ہے لیکن اب وہ بالکل کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، بات نہیں کرنا چاہتا، بالکل اس کی زندگی بدل گئی ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے، ہم مولانا سے پوچھتے ہیں۔ مولانا فرمائیے گا۔ اس بارے میں اکثر لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے، جو باہر جاتے ہیں آزادیاں دیکھتے ہیں، پھر ان کے حالات، ذہن، سوچ، فکر آٹومیٹک خود ہی تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب غیر اسلامی ممالک کے اندر ہوں تو پھر اور زیادہ منفی اثرات سامنے آتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ ان سے آپ کو جادو کے علامات بتا دیے ہیں اور خود ان کو چیک کریں، پوچھیں کیا نماز میں گھبراہٹ یا بے چینی یا غیر اخلاقی خواب آ رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں آ رہے پھر تو سوچا جا سکتا ہے کسی نے کچھ کیا ہو، ورنہ لوگوں کا مزاج، طبیعت، جیسا سوسائٹی ہوتی ہے، جیسا معاشرہ ہوتا ہے ویسے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ہم ہر ایک بات کو جادو پر لے آتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے جب تک تشخیص نہ ہو جائے۔ تو ہم علم غیب تو نہیں جانتے، انبیاء اور رسول بھی علم غیب نہیں جانتے، ٹھیک ہے، تو چیک کرنے کے بغیر کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی اگر تو جادو ہے تو وہ علامتیں ان پر ظاہر ہوں گی، قرآن سنتے وقت یا نماز پڑھتے وقت گھبراہٹ، بے چینی ہوگی، گندے خواب آئیں گے، مزاج میں سختی، چڑچڑاپن آئے گا، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کسی اور پھر اور اس کے بیچ میں پرابلم ہے۔ آپ کو پتہ ہے لوگوں کو باہر جا کے کیا کیا اعمال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، یعنی وہاں پہ لوگ جو ہیں اپنے گزر بسر میں بھی بہت مصروف ہو جاتے ہیں، بسر میں بیزی ہو جاتے ہیں، پھر ان کے خون بدل جاتے ہیں، دنیا اپنی بیوی کی ڈیمانڈ پر بھی تو لوگ بدل جاتے ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں، ایسے ہم کہہ دیں اس پر جادو ہے نہیں ہے، یہ تو شرک کفر ہے، کیونکہ میں تو غیب سے پھر بتا رہا ہوں، غیب تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، عامر بول رہا ہوں۔ جی عامر شہزاد صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو جس طرح انسانوں کی افزائش نسل مرد عورت سے ہوتی ہے، تو جنات کی افزائش نسل کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایک میرا سوال ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی تو دوسرا، جنات کی عبادت بھی ڈفرینٹ ہے، یہ بھی تھوڑا سا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ محترم مولانا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کی تخلیق اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ صحیح۔ اب ان کے لیے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہی مبعوث ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی شریعت بھی ہماری شریعت ہی ہے، یعنی وحی الہی ان کی قرآن مجید ہے اور حدیث رسول ہے، ان کے لیے کوئی تازہ وحی نہیں آئے گی، نہ کوئی اس شریعت سے ہٹ کے کوئی شریعت آئے گی۔ وہ بھی اسی طرح اللہ کو ہاں مکلف ہیں جیسے ہم مکلف ہیں۔ باقی جزیات کے اندر ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہماری ضرورت ہے، نہ آپ اس کے بارے میں پوچھے جائیں گے جنات کے آپ نے کیا سکھایا، کیا پڑھایا۔ تو یہ بات پکی ہے، ان کی افزائش نسل ہوتی ہے، اور یہ تو پکی بات ہے، ہاں جی، لیکن کیسے ہوتی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم یہ ڈیٹیل تفسیر جب آئی نہیں حدیث قرآن میں، ہم کیسے اس کو بیان کریں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جن کا ہمارے اخلاق، عقیدہ، ایمان سے تعلق بھی نہیں ہے۔ صحیح، جتنی بات قرآن و حدیث میں آئی ہے اتنی ہم سن کے ایمان لاتے ہیں، اور باقی معاملات اللہ کے سپرد۔ بالکل صحیح۔ مفتی صاحب آپ فرمائیں گے کچھ؟ ہاں جی، بات ایسے ہی ہے، یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ جنات کی شیاطین کی ذریت ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، توالد اور تناسل کا سلسلہ ان کے ہاں یہ جاری ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہے کیا نہیں ہمیں نہیں معلوم۔
اللہ عالم. جی جی ٹھیک, جزاک اللہ خیر جی. اچھا, ظاہر ہے کہ وہ افزائش نسل کا ہمیں پتہ نہیں اور ان کی عبادت جو ہے وہ ہمارے جیسے ہی ہے. اچھا, سوالات یہاں پہ ہمارے ساتھ کافی زیادہ ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ٹائم بہت شارٹ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے, اگر سوال آپ کا یوٹیوب پہ آ جاتا ہے اور پڑھا نہیں جا سکتا تو ظاہر ہے کہ وقت کی قلت سے کی وجہ سے ہو جاتا ہے, تو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بھی آپ کے سوالات کو شامل کر لیں گے. اچھا, یہ ایک سوال ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, یہ کہنا کیسا ہے؟ تو مولانا اس کا جواب آپ پلیز دیجیے. میرا خیال یہ سوال کل بھی آیا تھا, مولانا آپ فرمائیے گا کہ یہ کہنا کہ اللہ اوپر ہے. اللہ اوپر ہی ہے. جس عورت کو, جس لونڈی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جس کی لونڈی تھی, ایک آدمی کی لونڈی تھی, وہ بکریاں بھیڑ چرایا کرتی تھی. ایک دن غصے میں آ کے اس نے لپڑ مار دیا اپنی لونڈی کو کسی نقصان کی بنا پر. درندہ بھیڑیا ایک بکری لے گیا تھا. میں نے کہا تو کیا کرتی رہی ہے؟ تو پھر اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں, تو یہ مجھ سے واقعہ ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لاؤ اس کو. اس سے پوچھا گیا کہ عین اللہ, تو اس عورت نے اوپر اشارہ کیا. فرمایا من انا, ان کا انت رسول اللہ. فرمایا آتکا فانھا مومنہ, اس کو آزاد کر دو, یہ مومن ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید میں 7 آیتیں ہیں. ثم استوى علی العرش, اللہ عرش پر ہے. ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہے, صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ کی قدرت, اللہ کا دیکھنا سننا ہر جگہ موجود ہے. اسی طرح الیہ یصعد الکلم الطیب, الیہ یصعد الکلم الطیب, آسمان پر, آسمان کی طرف روح جاتی ہے, اس کی دلیل موجود ہے. آسمان کی طرف اعمال جاتے ہیں, اس کی بھی دلیل موجود ہے. اللہ عرش, مومنہ عورت کا واقعہ بھی آپ نے سن لیا. تو اللہ عرش پر ہے. اس کے یہ اجمالی عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے. الحمدللہ. ایک سوال آیا ہے مفتی صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر سربراہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سال قربانی اپنے نام پہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے گھر والوں کے نام پہ کر رہا ہوں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو بس اس کی مرضی ہے, اپنے گھر والوں کے نام وہ کرتا ہے تو گھر والوں کی قربانی ہو جائے گی, ان کی نہیں ہوگی, باقی گھرانے کی نہیں ہوگی. یہ قربانی ہوتی ہے سارے گھرانے کی طرف سے جب وہ گھر کا سربراہ کرے. اور اگر گھر کا سربراہ نہیں کرتا, کوئی بیٹا کر لیتا ہے یا بیوی کر لیتی ہے یا کوئی بہن ہے ان کے پاس رہتی ہے, تو پھر اسی کی قربانی ہو جائے گی. ہاں بیٹا ہے اور اس کی آگے اولاد ہے تو ان کی طرف سے بھی ہو جائے گی. سربراہ کو ویسے ایسے کرنا چاہیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, بچوں کی طرف سے کر رہا ہوں؟ نہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سب کو ثواب میں شامل کرنا چاہیے. یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سال میرے نام پہ کرو, اس سال, تو بیوی یہ سمجھے کہ اس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے, یہ پریشان نہ ہو کہ وہ خاوند کو کہے کہ اس سال مجھے قربانی کرنے دو, میرے نام پہ کرو. ہاں اگر وسعت ہے اور وہ الگ سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو سربراہ خاندان کا جو ہے, گھر کا جو ہے, وہ اپنی طرف سے بھی کرے تاکہ سب کی طرف سے ہو جائے, اور بیوی کو بھی خوش کرے. بیوی بھی ایک اللہ کی نعمت ہے تو یہ اس کی طرف سے بھی کرے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا, باپ کی زندگی میں پراپرٹی کا حصہ اپنی مرضی سے بانٹ دینا کیسا ہے؟ بہن اور بھائی میں آدھا آدھا. مفتی صاحب فرمائیے گا. یہ باپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ جی, باپ اپنی موجودگی میں خود اپنی مرضی سے بچوں کو آدھا آدھا دے رہا ہے. یہ جو ہے نا, اپنی زندگی میں اس طرح کرنا کہ جائیداد بندہ تقسیم کرے, یہ کوئی دانش مندی والی بات نہیں ہے. اچھا, ہمارا مشاہدہ بھی ہے اور دیکھا بھی ہے بہت سے لوگوں کو کہ بعد میں وہ لوگ پشیمان ہوتے ہیں اپنے اس فیصلے پہ, کیونکہ بیٹا مال لے لیتا ہے, وہ اپنی طرف چلا جاتا ہے, بیوی کی پھر مانتا ہے, اور بیٹی جو ہوتی ہے اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے, پھر وہ اپنے خاوند کی بات مانتی ہے, نہ مانے تو پریشانی اس کے سامنے آتی ہے. تو اس لیے پھر نہ وہ بابا جو ہوتا ہے وہ پھر ایسے یعنی کہ خار و زار ہی ہوتا ہے, یعنی ایک کوئی وزن یا بھار, ایک اضافی چیز محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی, اور پھر بیٹی کہتی ہے بابا آپ ادھر چلے جائیں بیٹے کے پاس, اور بیٹا صاحب کہتے ہیں آپ ادھر چلے جائیں, تو پھر وہ اولڈ ہوم جو ہے نا, اولڈ ایج ہوم, ادھر وہ پھر ان کو پہنچا دیا جاتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو پھر اہل علم نے یعنی نہیں کرنا چاہیے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کر لیا ہے کسی شخص نے تو اہل علم کے پھر 2 اقوال ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے, زندگی میں جب بندہ کوئی تقسیم کرتا ہے تو بیٹی اور بیٹے کا حصہ برابر ہونا چاہیے,
اور وہ کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ان کو جب وہ غلام دیا گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بچوں کو تم نے اس طرح غلام دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو. ٹھیک ہے. تو اور یہ تو جور ہے، یہ ظلم ہے، میں اس پہ گواہ نہیں بنتا. مفتی صاحب ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہے، تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اپنی زندگی میں دے رہے ہیں تو بیٹی اور بیٹے کو برابر آدھا آدھا کر کے سیم حصہ دیں. دوسرا قول جو ہے نا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور بہت سی دیگر اہل علم کا، جو شیخ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ یہ فوت ہوئے، ان کا یہ ہے کہ نہیں، جب کرنا ہی ہے تو وہ میراث ہی تقسیم ہو رہی ہے، لہذا للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے، لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے اور آپ کے سوالات اور موجود ہیں مجھے معلوم ہے، اور بہت سارے لوگ کالز بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے ابھی، لیکن ٹائم اوور ہو گیا. کوشش کیا کریں کہ 8 بجے جب ہم شروع کرتے ہیں اسی وقت کال کر لیا کریں، اس وقت ابھی اتنا زیادہ کالز کا رش نہیں ہوتا، تاکہ آپ کی کال آرام سے مل جائے. اسی طرح آپ نے کمنٹ کرنا ہے تو بھی آپ جلدی کر لیا کریں 8 بجے، تاکہ آپ کا سوال آ جائے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائے. میں اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا. مفتی عبدالولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ جناب تشریف لائے. بارک اللہ فیک. اسی طرح ہمارے ساتھ مولانا محمد شفیع صاحب بھی موجود رہے ہیں، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد انصر گمن صاحب بھی موجود رہے ہیں، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. ناظرین آج کا وقت یہی مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں، ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ پیغام ٹی وی میں آپ سے یہ 10 دن ملاقات جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہوا